أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کی قحط یعنی کئی سالوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے اور کمی کرنے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے، تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب کوئی برائی یا مصیبت پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے. سن لو ان کے نصیبہ کی شامت تو اللہ کے ہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں. اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو، ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن یعنی جوئیں، میڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں. تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی. معزز سامعین کرام، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر 130 سے لے کر 133 تک کی تلاوت کا آپ نے شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی یہاں آل فرعون پر جو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آیا اس کا تذکرہ فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے ان کو یعنی آل فرعون کو، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کو کئی سالوں کے قحط سے پکڑ لیا. یعنی کئی سال ان پر قحط سالی کا دورہ رہا، اور پھر جو ان کے باغات تھے ان کے پھل بھی جو ہے کم کر دیے گئے. مفسرین کرام نے لکھا ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بھی موجود ہے، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف دیہاتوں میں بلکہ شہروں میں بھی قحط پڑ گیا، اور دیہاتوں میں فصلوں کی حالت یہ ہو گئی، ان کے باغات کی حالت یہ ہو گئی
کہ جہاں ایک کھجور کے درخت پر کئی کلو یا من کے حساب سے کھجور لگتی تھی، وہاں 2-4 کھجوریں جو ہے وہ لگتی. تو اس طرح قحط پڑ گیا، اناج میں کمی، پھلوں میں کمی، قحط سالی نے ان کو آ لیا. اللہ اکبر. سب سے پہلے یہ ان کی نافرمانیوں کا جو ان پر عذاب آیا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلہم یذکرون، کہ کہیں وہ نصیحت مانے، راہ راست پہ آ جائیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی قوم پر اس طرح کے کوئی عذاب یا ان کی کارستانیوں اور ان کے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے زلزلے، سیلاب اور اس طرح کے مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو سیدھی راہ پر لانا چاہتا ہے تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے اور بدعمالیاں چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جائے. یہ مقصد ہوتا ہے ان مصائب اور پریشانیوں کا. اللہ اکبر. اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ایسے وہ سرکش تھے آل فرعون کہ جب ان کو کوئی کسی قسم کی بلائی ملتی، کچھ خوشحالی کی ہوا چلتی، تو کہتے قالوا لنا هذه، یہ ہمارے لیے ہے اور اس کا ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہ ہماری وجہ سے جو ہے، ہماری محنت کی وجہ سے اور ہماری اسٹرگل کی وجہ سے یہ ہمیں بلائی مل رہی ہے اور خوشی کی ہوا چلی ہے. اللہ اکبر. اور جب کبھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی اور برائی پہنچتی تو وہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں پر بدشگونی کرنے لگتے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پر یہ وبال آ رہا ہے اور یہ پریشانیاں اور مصیبتیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. ان سے بدشگونی لیتے، اور یہ بھی ایک سرکشی تھی. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام یا ان کے جو حواری ہیں، ماننے والے، وہ تو نیک لوگ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام میرا پیغمبر ہے، اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں پریشانیاں نہیں آتی، بلکہ یہ تمہاری شامت اعمال ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ مصائب اور پریشانیاں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مقرر ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے امتحانات میں مبتلا کرتا ہے اور پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں. اور اللہ فرماتا ہے لیکن یہ اللہ کے ہاں تو یہ لکھا ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں مقرر ہوتا ہے، لیکن بندوں کو خبر نہیں ہوتی. اصل میں اگر بندہ غور و فکر کرے، اپنے اعمال کی طرف دیکھے، تو رزلٹ سامنے آ جاتا ہے کہ میں نے کیا ماضی میں کیا اور اب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ میری ہی شامت اعمال ہے. تو اگر غور کرے تو غور کرنے والوں کے لیے سمجھ آ جاتی ہے. اور پھر یہ کہتے کہ آل فرعون کہ موسیٰ جتنی بھی نشانیاں ہمارے پاس لے آؤ، جتنے بھی معجزے لے آؤ، یہ تمہارا جادو ہے، ہم اس جادو کو نہیں مانتے. یعنی وہ اللہ کی نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوتی تھیں، معجزات وغیرہ، تو ان کو وہ جادوگری کہا کرتے تھے اور کہتے جتنا بھی جادو تم دکھا لو اپنا، فما نحن لک بمؤمنین، ہم کسی طرح بھی تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. جب اس قدر سرکش ہو گئے، حد سے بڑھ گئے، تو اب اور عذاب آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فارسلنا علیہم الطوفان، یعنی طوفان آیا، اور والجراد اور ٹڈی، اور پھر والقمل یہ جوئیں، والضفادع اور میڈک، والدم اور خون، یہ الگ الگ یہ عذاب آئے کہ
کہ کبھی ان پر آسمان کی طرف سے بارش ہوتی ہے تو ٹڈی اور جوئیں جو ہیں وہ آتی ہیں، کبھی مینڈک برستے ہیں، مینڈک آتے ہیں، کبھی خون برستا ہے، تو اس طرح کی جو ہے ان پر عذاب آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ عذاب ان پر کیوں آئے، مختلف قسم کے، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، اکڑ گئے، عاجزی نہیں کی، اپنی غلطیاں نہیں مانی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ اصل میں مجرم قوم تھی، اور مجرم قوم کا حال ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جرم کوئی بھی ہو، جرم جرم ہوتا ہے، جب ہم جرم چھوڑ دیں گے تو یہ مصائب، پریشانیاں، یہ آفات، یہ زلزلے، یہ سیلاب اور دیگر جو آفات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم سے دور ہو جائیں گی۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے مجرم بنیں گے، نافرمانیاں کریں گے اور مجرم بن کے زندگی گزاریں گے، تو پھر ظاہر بات ہے اگر کسی ملک کے اندر کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو اس ملک کا جو قانون ہے وہ اس کے لیے ہے اور وہ اس قانون کی گرفت میں آتا ہے، لیکن جب اللہ کی دھرتی پر کوئی بندہ جرم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کا بھی ایک قانون ہے، پھر وہ اپنے قانون کے مطابق سزا دے گا۔ اس لیے ہمیں جرموں سے بچنا چاہیے، نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، تاکہ ہم ان آفات اور مصائب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔